قادم تلی خدا کا شکر اور اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ جس نے ایک بار پھر اپنے فضل اور اپنی محبت کی بدولت ہم سب کو یہ وقت اور یہ موقع دے دیا تاکہ ہم اس کے گھر میں آئیں اور اس کے گھر میں آ کر اس کے پاک کلام کو سیکھ سکیں۔ عزیزو، ہم سب اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے پاس سب باتوں کا علم نہیں ہے، اور خدا کے بندے مقدس پولس رسول نے اس بات کو پہلے کرنتھیوں کے 13ویں باب میں لکھ دیا کہ ہمارا علم ناقص ہے، اور چونکہ ہم سب کچھ نہیں جانتے اس لیے ہم سوال کرتے ہیں، اور کرنے بھی چاہیے، کیونکہ سوالات کر کے ان کے جوابات کو سیکھنا یہ نہ صرف یاد رکھیں ہمارے دنیاوی معاملات میں بڑی خوبصورت بات ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم اپنے روحانی معاملات کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں اس کے لیے بھی سوالات کرنا اور پھر سیکھنا یہ خوبصورت بات۔ اور بعض پاسبان مجھے اس بات کا تجربہ ہوا ہے کہ لوگ اکثر اوقات ہم سے سوال کرتے ہیں، اور لوگ ہم سے سوال اس لیے کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان سے کرتے ہیں، اور انہی سوالات میں جو اکثر اوقات دوسری اقوام کے لوگ ہم سے کرتے ہیں، انہی میں سے ایک بڑا اہم سوال آج ہمارے سامنے ہوگا، اور یہ سوال ہے کہ آپ کا کلمہ کیا ہے؟ یاد رکھیں جب ہمارے سامنے اس بات کو رکھا جاتا ہے کہ ہمارا کلمہ کیا ہے تو وقتی طور پر بعض اوقات ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم اس کا کیا جواب دیں۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر آج ہم نے یہ کوشش کی ہے تاکہ ہم سب مل کر اس سوال کے جواب کو سیکھ سکیں، تاکہ پھر کوئی جب ہم سے یہ پوچھے کہ آپ کا کلمہ کیا ہے تو پھر ہم ان کو یہ بتا سکیں کہ بھائی ہمارا کلمہ یہ ہے۔ اور اس سے پہلے کہ ہم مسیحی کلمے کی طرف آئیں، یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ کلمہ دراصل کیا ہوتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ لغت کے اعتبار سے جب ہم کلمے کے حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دراصل ایک عربی لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے کلمہ، اور اس کا مطلب ہے بات یا قول یا پھر وہ بامانی لفظ جو آدمی کے منہ سے نکلتے۔ عام طور پر کلمہ یا کلمات یا بات یا قول یا جو باتیں آپ کے منہ سے نکلتی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کے کلمات ہیں یا آپ کا کلمہ ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ جس معاشرے میں ہم سب رہتے ہیں اس میں کلمہ دینی اعتبار سے یہ ایک دینی اصطلاح ہے، یہ نہ صرف عام معنوں میں یا عام بات یا عام قول کے حوالے سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک دینی اصطلاح بھی ہے۔ جب ہم دینی اصطلاح کی بات کرتے ہیں تو لغت ہی میں اس کا ایک اور مطلب دین اسلام کی صداقت کا عقیدہ، وہاں پر یہ لفظ درج ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، اور چوتھا جو مطلب وہاں پر درج ہے وہ ہے خدا کا نام۔ یعنی کہ کلمہ ایک ایسی بات یا کلمہ ایک ایسا قول یا کلمہ ایک ایسا عقیدہ یا کلمہ وہ تمام تر نکات جو آپ اپنی زبان سے ادا کر کے دراصل یہ بتاتے ہیں کہ آپ کا ایمان کیا ہے۔ اس کے ساتھ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مسیحی کلمہ کیا ہے، جو آج کا ہمارا موضوع بھی ہے، مسیحی کلمہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کا مطلب تو وہی جو پہلے ہم نے سیکھا، کلمہ تو وہی ہے، لیکن جب دراصل یاد رکھیں اس کے ساتھ لفظ مسیحی لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیحی لوگ جو میں اور آپ ہیں، ہم کس بات پر ایمان رکھتے ہیں، کس خدا کو ہم مانتے ہیں، اور وہ کون کون سے بنیادی نکات ہیں جن پر ہمارے ایمان کی عمارت کھڑی ہے۔ اور عقیدہ دراصل انہی باتوں کو بیان کرنے کا یا دوسروں کے سامنے رکھنے کا نام ہے۔ تو پھر جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا کلمہ کیا ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ دراصل آپ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ہیں کون، اور ہیں کون سے مراد یہ ہے کہ آپ دراصل وہ کون سے نکات ہیں
جن کے اوپر آپ کا ایمان، آپ کا یقین اور آپ کا بھروسہ ہے، یا پھر آپ کس خدا کو مانتے ہیں، کس خدا پر ایمان، یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں اور اس پر توکل رکھتے ہیں، وہ کون ہے، وہ کس طرح کا ہے، یا پھر زندگی کے معاملات میں جب آپ اپنی دینی زندگی کے معاملات میں آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ کون سی باتیں ہیں جن کو آپ ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ مسیحی کلمے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سے نکات ہیں جن کے اوپر آپ کے ایمان کی عمارت کھڑی ہے۔ یاد رکھیں جب ہم اس معاملے میں آگے بڑھتے ہیں تو اسی کے لیے ایک اور لفظ عقیدہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور عقیدہ جو لفظ ہے یہ بھی دراصل بنیادی طور پر عربی زبان کا لفظ ہے جو اردو میں رائج ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہے دل میں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ عقیدہ دراصل جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہے دل میں جمع ہوا یقین، یعنی کہ ایک ایسا یقین، ایک ایسا آپ کا ایمان یا ایسا آپ کا بھروسہ جو آپ کے دل کے اندر، ایک آپ کا ایسا اعتقاد جو آپ کے دل کے اندر جمع ہوا ہے، آپ بڑی پختگی کے ساتھ، بڑی مضبوطی کے ساتھ آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے، جو آپ کے دل کے اندر محفوظ ہے، یہ آپ کا دراصل عقیدہ ہے۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ جب ہم سے یعنی کہ مسیحیوں سے جب اکثر اوقات یہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کا کلمہ کیا ہے، تو کئی بار چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم اکثر اوقات جو خداوند یسوع مسیح کی زبان مبارک سے کلمات نکلے ہیں صلیب کے اوپر، ہم بعض اوقات ان میں سے کسی کو بیان کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارا کلمہ ہے، یا پھر اکثر اوقات ہم مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان اور اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت مقدسہ کی تلاوت کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارا کلمہ ہے، یا پھر ہم کسی اور بات کو بیان کر دیتے ہیں۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ہمارا کلمہ نہیں ہے، ہمارا کلمہ دراصل رسولوں کا عقیدہ ہے، جو رسولوں کا عقیدہ ہے، جو ہم اپنی عبادات میں دہراتے رہتے ہیں، اور اس لیے دہراتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے وہ بنیادی نکات ہمیشہ موجود رہیں، ہمارے ذہن کے اندر، دل کے اندر، ہمارے خیالوں کے اندر یہ باتیں موجود رہیں کہ ہم مسیحی ہیں اور ہم اس بات اور اس نقطے کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب ایمان کا اقرار بھی ہے، چونکہ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جب ہم اپنی عبادات میں اس بات کو دہراتے ہیں تو ہم ان الفاظ کو بھی اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ آئیے ہم سب مل کر اپنے مسیحی ہونے کا اقرار کریں، یعنی کہ ہم اپنے ایمان کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں، ڈکلیریشن آف دا فیتھ، یعنی کہ آپ اپنے ایمان کو اعلانیہ بیان کر رہے ہوتے ہیں اپنے الفاظ کے ذریعے سے۔ جب آپ اپنے الفاظ کے ذریعے سے اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں دوسروں کے سامنے، تو یہی دراصل آپ کا کلمہ اور یہی آپ کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اور رسولوں کا جو عقیدہ ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ ہم مسیحیوں کا کلمہ ہے، چونکہ اس کے اندر وہ تمام تر نکات موجود ہیں۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے جو اس کے پہلے الفاظ ہیں رسولوں کے عقیدے کے، وہ یہ ہیں کہ میں ایمان رکھتا ہوں، اور آگے وہ سارے نکات بیان کر دیے گئے خدا کے حوالے سے، خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے، پھر اس کی ذات کے حوالے سے، پھر آگے جتنے بھی نکات بیان کیے گئے ہیں وہ دراصل آپ کے ایمان کے بنیادی نکات ہیں، تاکہ ہم دوسروں کے سامنے آپ اس بات کو رکھ سکیں کہ آپ دراصل انہی باتوں پر ایمان، یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور جب یہ بات یاد رکھیں، ہم لفظ عقیدے کی بات کرتے ہیں تو عقیدے کے لیے اور بالخصوص مسیحی عقیدے کو سمجھنے کے لیے، مسیحی کلمے کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ عقیدے کے لیے جو انگلش لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے کریڈ۔ کریڈ ایک ایسا لفظ ہے جو عقیدے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو کریڈ لفظ ہے نا، دراصل یہ سسٹم آف ریلیجس بلیف، یعنی کہ یہ ایسے سسٹم کو بیان کرتا ہے، ان ساری باتوں کو بیان کرتا ہے، یا ان سارے نکات کو بیان کرتا ہے جن کے اوپر آپ کے ایمان کی عمارت کھڑی ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دراصل جو آپ کا عقیدہ ہے یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ دے رہے ہیں،
یہ آپ کا بیان ہے جو آپ ریکارڈ کروا رہے ہیں، آن دی ریکارڈ آپ یہ بات کر رہے ہیں، اسٹیٹمنٹ آف دی بیسک بلیفس آف ریلیجیس فیتھ، یعنی کہ آپ کا جو عقیدہ ہے، جو آپ کا کلمہ ہے، وہ دراصل آپ کا ایک بیان ہے، آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو مذہبی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے جن نکات کے اوپر آپ کا ایمان کھڑا ہے، عقیدے کے ذریعے سے آپ دوسروں کے سامنے اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ کریڈ ہے، یہ دراصل پرانی جو انگلش ہے اس کے لفظ کریڈا سے ہے۔ کریڈا ایک ایسا لفظ ہے جس سے یہ لفظ نکلا ہے، اور یہ بنیادی طور پر ایک لاطینی لفظ میں سے، لاطینی لفظ ہے کریڈو، اور کریڈو کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ہے آئی بلیو۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ یہ ایک لفظ ہے کریڈ۔ کریڈ کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے ٹو پلیس ونز ہارٹ۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یہ ایک ایسا لفظ جو بیان کر رہا ہے کہ ٹو پلیس ونز ہارٹ، یعنی کہ کسی کے دل کے اندر جو چیز پڑی، یعنی کہ آپ کا عقیدہ اور آپ کا کلمہ دراصل اس بات کو بیان کرتا ہے جو آپ کے دل کے اندر ہے، جو آپ کے دل کے اندر جمی ہوئی۔ آپ کو پتا ہے، ہم نے جو اردو میں جب آپ اس کو لغت میں جا کر پڑھتے ہیں تو اس کا بھی ترجمہ یہی ہے کہ دل میں جمع ہوا آپ کا یقین اور آپ کا بھروسہ جو ہے دراصل وہی آپ کا عقیدہ اور وہی آپ کا کلمہ ہے۔ اور یاد رکھیں، جب ہم مسیحی کلمے کی بات کرتے ہیں ہم اس بات کو جان گئے ہیں کہ دراصل جو ہمارا عقیدہ ہے یا جو رسولوں کا عقیدہ ہے وہ ہمارا کلمہ ہے۔ اور پھر یہ سوال بھی اکثر اوقات ہوتا ہے کہ جی رسولوں کے عقیدے کو رسولوں کا عقیدہ کیوں کہتے ہیں؟ رسول سے مراد جو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہیں۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ رسولوں کے عقیدے کو رسولوں کا عقیدہ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ان کا بنایا ہوا یا ان کا تخلیق کردہ یا ان کا لکھا ہوا عقیدہ ہے، یا کوئی ایسی بات ہے جو انہوں نے لکھی ہے یا انہوں نے تخلیق کی ہے یا انہوں نے اس معاملے میں کوئی اپنا کردار ادا کیا۔ ایسی بات نہیں ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اسے رسولوں کا عقیدہ اس لیے کہتے ہیں کہ دراصل یہ وہ بنیادی نکات ہیں جن کی تعلیم رسولوں نے دی ہے۔ جب خدا یسوع مسیح نے جب ان کے ساتھ وہ اپنی آخری زمینی ملاقات خدا نے ان کے ساتھ کی اور انہیں یہ حکم دیا جسے یہ دنیا ارشاد اعظم کے نام سے جانتی ہے اور پہچانتی ہے، اور خدا نے ان سے کہا کہ ساری خلق کے سامنے جاؤ، ساری اقوام میں جاؤ اور ان کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو۔ اور جب انہیں انجیل کی منادی کا یعنی کہ خوشخبری سنانے کا پیغام ملا، حکم دے دیا گیا، تو جب وہ اس بات کو لے کر اس وقت کی ساری دنیا میں پھیل گئے تو دراصل یہ وہ بنیادی نکات تھے جن کی تعلیم انہوں نے جا کر دوسروں کو دی۔ یہ وہ بنیادی باتیں تھیں جو انہوں نے جا کر دوسروں کو سکھائیں اور جن کو سمجھ پھر آ جاتی تھی، پھر وہ اسے مسیحیت میں شامل کر لیتے اور پھر ان کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ بھئی یہ وہ بنیادی نکات ہیں جن کی تعلیم ہم نے پائی، اور اب ہمارا بھی اسی بات پر ایمان، یقین اور بھروسہ۔ اور ہم اس بات کو بھی بخوبی جانتے ہیں کہ جو ہمارے آبائے کلیسیا ہیں دراصل یہ سارے نکات انہوں نے اکٹھے کیے، پھر انہیں اکٹھا کر کے ایک ترتیب دے دیا تاکہ آئندہ جو زمانے کے لوگ ہیں جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ مسیحی جو دراصل لوگ ہیں ان کا کیا عقیدہ ہے، ان کا کیا کلمہ ہے، یا کن نکات پر وہ ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، تو پھر دراصل وہ دوسروں کے سامنے اس بات کا اعلان کر سکیں، دوسروں کے سامنے اس بات کا پرچار کر سکیں، دوسروں کو اس بات کی تعلیم بھی دے سکیں کہ دراصل یہ وہ نکات ہیں جن پر ہم ایمان، یقین اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے رسولوں کا عقیدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان رسولوں نے جن کی ڈیوٹی خدا نے یہ لگا دی، جن کی ذمہ داری خدا نے جن کے کندھوں کے اوپر یہ رکھ دی کہ آپ نے جا کر یہ باتیں ساری دنیا کے سامنے، ساری خلق کے سامنے یہ باتیں بیان کرنی ہیں، اور پھر انہوں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ، بڑی دیانتداری کے ساتھ ان باتوں کو دنیا کے سامنے رکھا، اور ہم اس بات کے لیے اور رسولوں کی ان ساری خدمات کے لیے ہم خدا کا شکر اور اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو خدا کے پاک کلام کے عین مطابق ہیں، خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کے عین مطابق ہیں، یہ رسولوں کی نہیں ہے۔ رسولوں نے صرف اس پیغام کو دنیا تک
پہنچایا ہے، اس لیے رسولوں کے عقیدے کو رسولوں کا عقیدہ کہا جاتا ہے، اور دوسرے معنوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا کلمہ اور ہمارا ان کے مسیحیوں کا کلمہ اور مسیحیوں کا عقیدہ ہے، اور یہی آپ کا کلمہ ہے، یہی آپ کا عقیدہ ہے۔ سو انہی باتوں پر مضبوط رہیں، انہی باتوں پر کاربند رہیں، کیونکہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے یہ بات فرمائی ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ کے عقیدے کے مطابق آپ کے ایمان سے بات شروع ہوتی ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں۔ جب آپ ایمان رکھتے ہیں پھر آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اس کا جو آخری نقطہ ہے وہ ہے ہمیشہ کی زندگی۔ جب آپ انہی نکات کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور جب اس جہان کو چھوڑ جاتے ہیں جسمانی اعتبار سے، تو پھر یہ بات یاد رکھیں آپ خدا کی حضوری میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اس کا وعدہ ہے۔ سو خدا کے وعدوں کا یقین رکھتے ہوئے، ان پر ایمان رکھتے ہوئے، ان پر بھروسہ رکھتے ہوئے ہمیشہ ایمان کی حالت میں قائم رہیں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے آپ وارث بن سکیں۔ میرا خدا اس پیغام کے وسیلے سے ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔